بات یہ ہے کہ ان پر دھڑا دھڑ پرچے کیوں ہوئے تھے، سوال یہ بھی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ انہیں ملک کیوں چھوڑنا پڑا، سوال یہ بھی ہے کہ انہیں دبئی سے کیوں نکلنا پڑا، سوال یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح بے یار و مددگار کیوں قتل ہوئے، سوال یہ بھی ہے کہ کینیا پولیس کے 4 موقف کیوں ہوئے، سوال یہ بھی ہے کہ 15-16 گولیاں لگی ہیں، 13 گولیاں ارشد کی طرف کیوں لگی ہیں، 2-3 اس طرف کیوں نہیں لگی، 2-3 دوسری طرف۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شبے میں مارے گئے تو ٹائر کیوں نہیں برسٹ ہوا، ڈرائیور کو کیوں نہیں قتل کیا گیا، کسی کو خراش تک نہیں آئی، ارشد کیوں قتل ہو گیا؟ اس کا مطلب مراد سعید صاحب جو کہہ رہے تھے اب مراد سعید صاحب کی رات کو ہم اکٹھے ہی تھے صبح تک۔ مراد سعید کے پاس بڑے ان کے بقول خوفناک قسم کے ہیں۔ مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ ان کو گھر سے کبھی موٹر سائیکل پہ، کبھی گاڑی پہ، کبھی کسی طرح ادھر سے ان کو گرفتار کرنے آتے تھے، ادھر سے میں لے کے بھاگ جاتا تھا۔ میں ان کو کے پی ہاؤس میں رکھا، میں نے ان کو کے پی ہاؤس کی سرکاری گاڑی میں لے کے پشاور گیا، میں نے ان کو آخری لمحے تک نہیں پتہ چلنے دیا کہ ارشد شریف فلائی کر رہا ہے اور جا رہا ہے، وہ سارا انہوں نے کیا۔ پھر مراد سعید نے اچھی بات یہ کی کہ میں یہ کمیشن کے سامنے سارا کچھ کہوں گا۔ اچھا ہاں، انہوں نے کہا کہ میں سارا کچھ کہوں گا۔ پھر مراد سعید کی ایک اور بات ہے کہ ارشد نے مجھے کال کی، اس نے کہا کہ میں کمرے میں ہوں ہوٹل میں، دبئی کی بات ہے، نیچے لوگ آ گئے ہیں، تو اس نے کہا ٹھہرو مجھے عمران خان سے بات کرنے دو، تو عمران خان سے بات کی اور پھر اس نے کہا کہ ابھی 10 منٹ رکو، اس نے کہا نہیں وہ نیچے آ گئے۔ اور پھر مراد سعید نے یہ بھی کہا، اب وہ سچے ہیں جھوٹے، کہ اس نے کہا کہ میں موبائل آن رکھتا ہوں، تم سننا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو مراد سعید کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساری کنورسیشن سنی۔ تو اب یہ بات ہے کہ بیسک چیز یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، ان لوگوں نے ارشد شریف کو ہوٹل میں آ کے کہا کہ تم دبئی چھوڑ دو، دبئی چھوڑ دو، 48 گھنٹے دیے، وہ ساری کنورسیشن بقول مراد سعید کہ مجھے پتا ہے میں سن رہا تھا۔ تو اب اگر وہ اگر اب مراد سعید صاحب